امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول، اس رسالے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میتھی سے شفا حاصل کرو۔ جو شاندہ کس طرح تیار کرنا ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تقریباً 25 گرام گڑ لینا ہے اور تقریباً 12 گرام جو ہے اندازاً میتھی دانے لینے ہیں، اور اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل جوڑوں اور کمر کے دردوں میں انشاءاللہ عز و جل اسے بے حد مفید پائیں گے، اور صبح اور شام 2 مرتبہ جو ہے اس کو استعمال فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو جوشاندہ بنانے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 2 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریض۔ اس کے بعد اندازاً جو ہے تقریباً 12 گرام جو ہے میتھی دانہ ہم نے اس میں جوشاندے میں ڈالنا ہے، اور تقریباً 25 گرام کے آس پاس جو ہے گڑ ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور کچھ دیر اس کو پکانا ہے۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو چھان کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ جوشاندہ جو ہے بننے کے بعد ہمارے سامنے تیار ہے۔ اسے جو ہے نیم گرم ہونے کا انتظار کیجیے اور پھر اس کو استعمال کیجیے۔ اور یہ پورا گلاس جو ہے 1 مرتبہ کی خوراک ہے، 1 ہی مرتبہ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے 1 مرتبہ بھی استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، یہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کا گھریلو علاج بھی بتا دیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ جن کو یہ پرابلم ہے، مالک کریم ان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ واقعی بیک بون پرابلم جو ہے یہ بہت جسے یوں کہیں کہ پینفل پرابلم ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچاروں کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں، اور کئی آپریشن ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ بیچارے صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی سلامتی اور راحت عطا فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی، وہ جو لوگوں نے پوچھے ہیں سوال اور میسیجز کے ذریعے جو پوچھا، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبض کے حوالے سے جو گھریلو علاج تھا اس کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ کلونجی جو ہے وہ 100 گرام عرض کی تھی، اور سونف بھی 100 گرام، اسی طرح سے سنا مکی 100 گرام، اور چوتھی چیز اس میں جو تھی وہ تھی اسبغول کی بھوسی، اس کی مقدار تھی 50 گرام۔ تو یہ اوپر پہلے والی جو 3 چیزیں ہیں، کلونجی، سونف اور سنا مکی، اس کو پیسنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیسنے کے بعد اس کے اندر 50 گرام جو ہے اسبغول کی بھوسی جو ہے آپ شامل کر لیں۔ تو چھلکا اسبغول بھی کہتے ہیں جی، چھلکا اسبغول، تو اس کو جو ہے اس کو پیسنا نہیں ہوتا ہے، اس کو براہ راست اس میں شامل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبض کے حوالے سے ایک اچھی چیز، فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی قبض کے لیے اگر آپ روزانہ بادام کا تیل ایک چمچ بادام کا تیل جو ہے 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ اسبغول سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، لیکن چلیں وہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ جی آگے خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر کے بال اگر جھڑ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہوگا کہ کلونجی کا جو آئل ہوتا ہے یہ 50 گرام آپ لے لیں۔ اسی طرح سے انڈے کا آئل، انڈے کی زردی سے یہ بنایا جاتا ہے، انڈے کا آئل یہ بھی 50 گرام۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ زیتون کا تیل ہے، یہ بھی آپ 50 گرام اس کو لے لیں، اس کو شامل کر لیں، تو اس کو جو ہے بالوں کے اندر آپ رات میں لگائیں، صبح اس کو دھو لیں نماز فجر سے، یعنی کہ مسجد میں جانے سے پہلے اسلامی بھائی اس کو دھو لیں، کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے انڈے کے تیل میں، کہ جو آپ اس بو کے ساتھ مسجد میں آپ کا داخلہ جو ہے وہ منع ہوگا۔ تو اسی طرح سے
دماغی کمزوری کے لیے پوچھا گیا ہے، تو اس کے لیے ایک آسان علاج تو یہ ہے کہ روزانہ 7 عدد بادام اور 21 دانے کشمش کے، 7 عدد بادام اور 21 دانے کشمش کے، اس کو رات کو کسی پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے بادام کے چھلکے اتار لیں اور کشمش وغیرہ کو، کشمش تو جیسے اس کو بھی دھو لیں اور بادام کے جو اوپر کے چھلکا ہے اس کو اتار لیں، تو اس کے بعد دودھ، 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے دماغی کمزوری بھی دور ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، کیا لذیذ اور آسان علاج ہے، مرحبا جی۔ اچھی طرح سے بادام کو جو ہے چبا کر کھایا جائے تو اس سے درد سر کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے درد سر میں بھی فائدہ ہوگا جی، اور قوت حافظہ بھی اس سے مضبوط ہوگا۔ اسی طرح سے بی پی ہائی کے حوالے سے جو پوچھا وہ گیا، جو میں نے بھی کہا تھا وہ بھی تھوڑا مینشن کر دینا اس کو بھی۔ جی جی وہ میں عرض کر دیتا ہوں الگ سے یہ۔ اچھا وہ الگ سے بتائیں، صحیح۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بی پی ہائی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اس کے لیے اپنے جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو سوکھے کریلے جو آتے ہیں اس کو آپ بیجوں سمیت جو ہے پیس لیں اور چھوٹی چمچ تقریباً 3 گرام جو ہے صبح اور شام اس کو استعمال کریں، بی پی ہائی اور شوگر وغیرہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اگر الگ سے کوئی علاج اس کے علاوہ کرنا چاہیں تو اجوائن ہوتی ہے، اجوائن، دیسی اجوائن اسے کہا جاتا ہے، اس کو 50 گرام لے لیں، چھوٹی الائچی بھی 50 گرام اور سفید زیرہ 125 گرام اور گلاب کے جو خشک پھول ہوتے ہیں یہ 125 گرام۔ تو یہ دونوں چیزیں، سفید زیرہ اور گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں یہ دونوں آدھا پاؤ تقریباً 125 گرام، اور دوسری 2 چیزیں ہیں اجوائن اور چھوٹی الائچی۔ اجوائن اور چھوٹی الائچی یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور سفید زیرہ اور گلاب کے خشک پھول جو پتیاں ہوتی ہیں یہ آدھا پاؤ 125 گرام، ان چاروں کو پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یورک ایسڈ میں بھی فائدہ ہوگا، بی پی ہائی میں بھی فائدہ ہوگا، کولیسٹرول وغیرہ میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح سے پوچھا گیا کہ روحانی علاج پوچھا گیا تھا دماغی کمزوری کا، تو دماغی کمزوری سے عام طور سے مراد ان کی ہو سکتا ہے کہ یہی ہو کہ حافظہ کمزور ہوگا جی، تو اس کے لیے کہ یا قویجو اپنا دانہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے غالباً، جی جی سر پر رکھ کر تو 11 مرتبہ یا قویجو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے دماغی کمزوری دور ہوگی۔ آخر میں سلمان بھائی نے جو ارشاد فرمایا کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل ایک تو یہ فائدہ ہوگا یہ گھریلو علاج سے کہ دماغی خشکی بھی آپ کی دور ہوگی، اور اسی طرح سے اگر نیند نہیں آتی وہ بھی دور ہوگی، نیند اچھی نیند انشاءاللہ عز و جل آئے گی، آنکھوں کے لیے بھی مفید، اور آنکھوں کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے۔ تو اس میں یہ آپ سماعت فرما لیں مغز چہار تمام، مغز چہار تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ مغز چہار عام طور سے آپ لیں گے کسی دکان سے تو وہ آپ کو دے دیں گے تربوز کے بیج، تو تربوز کے بیج ہی نہیں لینے بلکہ چاروں مغز لینے ہیں، اس کے اندر کھیرے کے، کدو شریف کے اور خربوزے کے اور تربوز کے، یہ چاروں بیج آپ نے لینے ہیں، تو یہ آپ ملا کے یوں کہہ لیں کہ 5 تولہ ان تمام کو لے لیں، اور چھوٹی الائچی یہ بھی آپ 1 تولہ اس میں شامل کر لیں، اسی طرح سے سونف ہے وہ 2 تولہ اس کے اندر شامل کر لیں، اور اسی طرح سے بادام ہے یہ 5 تولہ، اور آخری چیز جو ہے مصری، اس کے اندر آپ 10 تولہ شامل کر لیں، اور دکنی مرچ جو ہے یہ بھی آپ اس کے اندر یعنی کہ آدھا تولہ تقریباً 6 گرام کے آس پاس آپ اس کو اس میں ڈال لیں، تو اس کو پیس لیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ میں ڈال کر آپ اس کو لے سکتے ہیں، اسی طرح سے صبح شام بھی دودھ سے استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیند نہ آنے کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا، دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، نظر میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، مغز چہار تمام، کھیرے کا، کدو کا، خربوزے کا، تربوز کے چاروں بیج جو ہے مکس کر کے آپ نے لینے ہیں 5 تولہ، اسی طرح سے چھوٹی الائچی 1 تولہ، سونف جو ہے وہ 2 تولہ، بادام 5 تولہ، اور مصری جو ہے وہ تقریباً 10 تولہ آپ نے لینی ہے، اور دکنی مرچ جو ہے وہ آپ نے تقریباً 6 گرام اس کے اندر شامل کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ایک بہترین، بہت زبردست، مزے کا بھی ہے۔ جی جی اسی طرح گاجر کا موسم جو ہے وہ جہاں ہو یا آنے والا ہے، تو گاجر بھی اگر استعمال کی جائے تو اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ نظر بھی بہتر ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ لیکن گاجریں کھانے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ کے کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ وہ مثال بھی جتنا کھا دیا گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ،
یہ بھی ایک مثال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کھائیں. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سر میں دانے ہیں تو اگر یہ سر میں دانے والے شربت عناب کا استعمال کریں. شربت عناب بنا بنایا کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے پنساری کی دکان سے, تو اس کو استعمال کریں. یا پھر جو ہے پنیر جو آتا ہے, پنیر اس کے 15-20 دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے ناک بند کر کے. جی. تو یہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے, تو شربت عناب جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے. تو شربت عناب کا استعمال کر لیا جائے تو بند کریں تو سانس کیسے لیں گے؟ یہی تو بات ہے, ناک بند کر کے پئیں گے نا. اصل بات کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مشروبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اسمیل جو ہوتی ہے نا وہ ان کو پینے میں رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات, رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس لیے ناک بند کر کے کہتے ہیں پیجے تو بندہ جلدی مطلب اس کو اچھا پھر پیئیں بھی آرام آرام سے نہ پیئیں, تھوڑا جلدی پی جائیں, کٹا جائیں. ہاں کیونکہ جلدی اگر آرام آرام سے پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کیا آ جائے, الٹی بھی آ جائے. دوائی پینے کے حوالے سے بچری بات ہے. منہ میں خلیل بھائی ماشاءاللہ نسخہ بتاتے ہیں اور طریقہ آپ بتاتے ہیں. پینا کیسے؟ نہیں میں تو طریقہ بتاتا ہوں. مطلب اس کو پینا ہے جیسے کو پنیر کو پانی میں ڈال کے پیے تو مطلب حوصلہ بھی جمع کرے اپنا, یہ بھی ایک ساتھ شعبے سے پینا نہیں ہے, انڈیلنا ہے. انڈیلنا ہے. چلو جی یہ بات اس چیز کو یعنی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے سلمان بھائی کو بھی اس شعبے سے ماشاءاللہ شغف ہے, دوائیاں پلانے سے دلچسپی. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے. پینے میں تو اتنی دلچسپی نہیں ہے, پلانے میں بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے. بہرحال دوائی پلانا بھی آپ صاحب ایک بڑا کمال ہے, آپ یقین مانے. دوائی پلانا, بالخصوص بچے کو دوائی پلانا, اور پھر اوپر سے مطلب کوئی خاص بچہ ہو اس کو دوائی پلانا اور دوائی کڑوی ہو. تو بہرحال اللہ خیر فرمائے, مالک کریم محفوظ فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. پنیر جو ہوتا ہے نا یہ اس کا پانی امیر سنت کے استعمال میں بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, اور ویسے ہوتا یہ کڑوا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا ساتھ میں 2-4 باتیں آپ کو بتا دیجئیں, تفنن بھی اس سے ہو جاتا ہے. مدینہ ہماری مجلس آئی ٹی